بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، جیسے کہ ہم نے پہلے روزوں کے مقصد کی بات کی تھی، تو اب ہم رمضان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جیسے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخری یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ ترجمہ: رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور اتنے دنوں میں اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب رمضان کے بارے میں بات کر کے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے جو باتیں ہم نے رمضان کی اہمیت کے حوالے سے یاد رکھنی ہیں وہ کیا ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ ہمارے لیے رمضان کا تعلق بھوک اور پیاس سے ہے، جس میں ہم لوگوں کے گھر افطار پارٹی پر جاتے ہیں، افطار میں اچھے کھانے بناتے ہیں، ایک تہوار کی طرح اس مہینے کو گزارتے ہیں۔ قرآن پاک نازل ہونے کا مطلب آپ جانتے ہیں؟ کتنے خاندان، نسلیں اور ریاستیں اس کے نزول سے بدلی ہیں۔ ہمیں رمضان کے ہر دن خود کو یہ یاد دلانا ہے کہ انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ پوری انسانیت کے اس دور میں رمضان وہ مہینہ تھا جس نے انسانیت کی کایا ہی پلٹ کر رکھ دی۔ سبحان اللہ! اگر اللہ ایک مہینے میں انسانیت کو اتنا بدل سکتا ہے تو پوری زندگی میں کتنی تبدیلی آ سکتی ہے۔ باقی تمام مذاہب کے لوگ اس وقت بھی اسلام میں آئے اور ساری زندگی بھی آتے رہیں گے صرف اس ایک مہینے کی وجہ سے۔ ہمارے پاس قرآن پاک ہے، صرف اس مہینے کی وجہ سے اب قرآن پاک کے بارے میں 3 باتیں: ھدی للناس، انسانیت کے لیے ہدایت، بینات من الھدی، رہنمائی کے واضح ثبوت، الفرقان، علیحدہ کرنے والا، قومی علیحدگی، صحیح اور غلط کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں ہیں اور 2/3 قرآن نازل ہو چکا ہے، اور یہ آیات آتی ہیں صحابہ پہلے ہی قرآن سے واقف ہیں۔ کیا وہ جانتے ہیں کہ یہ انسانیت کے لیے رہنمائی ہے؟ بالکل وہ جانتے ہیں، اور اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اس کے اندر ہدایت کے واضح ثبوت ہیں، اس سے بھی وہ واقف ہیں۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ غلط اور صحیح کی علیحدگی قرآن نے بہت اچھے طریقے سے کی ہے، اور یہ آیتیں 3 باتیں قرآن پاک کے بارے میں کر رہی ہیں، لیکن جو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ یہ سب پہلے سے ہی جانتے ہیں۔ پھر دوبارہ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ آپ رمضان کے مہینے کے بارے میں ایک لازوال سبق سیکھ رہے ہیں۔ ہر رمضان آپ نے قرآن پاک کو ایسے ہی پڑھنا ہے جیسے اسے ابھی آپ سے متعارف کروایا گیا ہے۔ آپ کو خود کو قرآن پاک کے بارے میں کوئی قیاس آرائیاں نہیں کرنی۔ جب میں سورت کا مطالعہ کروں گی تو میں یہ کبھی نہیں کہہ سکوں گی کہ میں اسے پہلے سے جانتی تھی، میں یہ پہلے بھی کر چکی ہوں۔ ہر آیت کا اثر آپ کے دل پر ایسے ہوگا جیسے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت کی کتاب کو کم نہ سمجھیں، نہ ھدی کے لحاظ سے، نہ بینات کے لحاظ سے، نہ الفرقان کے لحاظ سے، کیونکہ ہر بار جب آپ اسے سیکھیں گے یہ آپ کے سامنے سارے راز کھول دے گی۔ آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے قرآن پاک مکمل پڑھ لیا، کیونکہ آپ جب اسے پڑھو گے آپ کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا ملے گا۔ آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے تو الفاتحہ یا سورۃ البقرہ کے بارے میں سب پتہ ہے۔ کبھی بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر بہت سارے ایسے خزانے ہیں جن کو ابھی آپ نے دیکھنا شروع کرنا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کے تدبر کو سمندر میں غوطہ لگانے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ آپ غوطہ لگا کے باہر آؤ تو جسم پر چند قطرے ملیں گے۔ آپ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ میں نے پورا سمندر دیکھ لیا ہے، آپ نے صرف ان قطروں کو محسوس کیا ہے جو آپ کے جسم کو لگے ہیں۔ اگر آپ اور گہرائی میں جاؤ تو تھوڑے اور قطروں کا تجربہ کر لو گے۔ اگر آپ اس کے بعد آگے آ کے کہو کہ آپ نے پورا سمندر دیکھ لیا ہے تو آپ اس سوچ سے خود کو بیوقوف ثابت کر رہے ہیں۔ آپ جب غوطہ لگائیں گے وہی پہلے والے قطرے نہیں لگیں گے، وہ مختلف ہوں گے۔ جیسے کہ سورۃ الکاف کی آیت نمبر 109 میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لِنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ ترجمہ: تم فرما دو اگر سمندر میں میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو تو ضرور سمندر ختم ہو جائے گی اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی، اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لے آئیں۔ ہم ساری زندگی قرآن پاک کے سمندر میں غوطہ لگائیں تو جسم پر چند قطرے ہی آئیں گے۔ پہلی والی بات کی طرف چلیں کہ ہم کہہ رہے تھے کہ یہ کتاب ہے ھدی للناس۔
ہمیں ہمیشہ رہنمائی چاہیے ہوتی ہے جب ہم مشکل میں کسی چیز کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کسی آزمائش سے گزر رہے ہوتے ہیں، کسی سے شادی کرنی ہے، کون سے کالج جانا ہے، کہاں جانا ہے، کس سے بات کرنی ہے۔ جب ہم مشکل میں ہوں ہم ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن پر بھروسہ کرتے ہیں اور ان سے جا کر بات کرتے ہیں۔ یا تو آپ کو کسی ماہر کی ضرورت ہوتی ہے جیسے قانونی، مالی یا طبی نصیحت کی، یا پھر کسی ایسے کے پاس جاتے ہو جس سے آپ بات کر کے آپ کو تسلی مل جائے، دل ہلکا ہو جائے۔ قرآن پاک آپ کو ایکسپرٹ ایڈوائس بھی دیتا ہے اور پرسنل گائیڈنس بھی۔ آپ کسی مشکل میں ہو، اللہ رب العزت کے پاس جاتے ہو، اس کی کتاب سے مشورہ لیتے ہو، پھر وہ آپ کو ان طریقوں سے رہنمائی کرتا ہے جس کا آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور یہ قرآن پاک کے ساتھ آپ کا ذاتی معجزہ ہے۔ آپ کو کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ لمحے ایسے ہیں جب آپ پریشان تھے، آپ کے پاس جواب نہیں تھے، آپ نے قرآن پاک کھولا اور ایسی آیت سامنے آئی کہ آپ کو لگا کہ جیسے یہ ابھی آپ ہی کے لیے آئی ہے۔ آپ کسی کو وہ دکھا نہیں سکتے جو آپ نے دیکھا۔ یہ ہے ہدی للناس، آپ کا اللہ سے تعلق۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں آپ باقی مہینوں کی نسبت عبادات زیادہ کرتے ہو، یہ ہمارا کلچر ہے۔ ہم زیادہ مسجد میں وقت گزارتے ہیں، قرآن پاک زیادہ پڑھتے ہیں، دعا زیادہ کرتے ہیں، ذکر زیادہ کرتے ہیں۔ اس مہینے میں ہم زیادہ انٹروورٹ ہو جاتے ہیں، اور اس مہینے کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ ہدایت ہے کسی کے لیے الناس۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا تو انہوں نے کعبے کو کہا مثابۃ للناس، سورۃ الابراہیم کی آیت نمبر 37، ترجمہ: بس تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ شوق محبت کے ساتھ ان کی طرف مائل رہیں۔ لوگ ایک دن اس گھر کی طرف رخ کریں گے۔ یہ امت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث ہے، اور اس مشن کی تکمیل جس کا آغاز ابراہیم علیہ السلام سے ہوا تھا، جب ہم کسی اور سے زیادہ پوری انسانیت کے ساتھ فکر مند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پوری انسانیت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ الفاظ ان کو دیے، اور ان کو یہ الفاظ دیے رمضان میں۔ لہٰذا ہمیں رمضان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشن کو زندہ کرنا ہے، ان الفاظ کو ساری انسانیت تک پہنچانا ہے۔ اللہ نے ہمیں کس قدر مواقع فراہم کیے ہیں جب شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ شیطان اب آپ کو وسوسے دینے کے لیے نہیں ہے کہ اللہ رب العزت الفاظ آسانی سے لوگوں تک پہنچا سکیں۔ ہدی للناس، یہ مہینہ جو ہمیں مل رہا ہے، اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ایک وقت ہے کہ آپ انسانیت تک اللہ کا کلام پہنچائیں، تو بس یہی وہ وقت ہے۔ ہم اس مہینے کو ایسے کیسے گزار سکتے ہیں جب ہمیں اس کا احساس ہی نہیں کہ یہ کتنا قابل غور ہے۔ دوسری چیز تھی وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْہُدیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام کے کئی معجزے تھے، جیسے لاٹھی کا اژدہا بننا، پانی میں سے راستہ بننا۔ ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے بہت معجزے تھے، مٹی کے پرندوں کو زندہ کرنا، اور بھی بہت معجزے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اگر آپ پانی میں سے گزر رہے ہو، آپ کا منہ کھلا ہے اور آپ کچھ نہیں کہہ پا رہے، اور ادھر آپ فرعون کو دیکھ رہے ہیں، اور بعد میں اگر آپ کی شادی ہو گئی اور بچوں کو آپ وہی کہانی سناؤ گے تو وہ ایک ہی کہانی بار بار نہیں سنتے، تنگ آ جاتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ یہ آپ کے لیے اللہ رب العزت کا معجزہ تھا جس نے اللہ کی پہچان کروائی، لیکن آپ کے بچوں کے لیے یہ کہانی ہے، اور جیسے نسلیں گزرتی ہیں یہ کہانی پرانی ہو جاتی ہے۔ ہم یقین کرتے ہیں لیکن ہم نے اسے خود نہیں دیکھا۔ جیسے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 50 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ترجمہ: اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا تو تمہیں بچا لیا، اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا۔ اور اگر ہم نے یہ دیکھا ہوتا تو یہ آیت پڑھتے ہوئے بنا سوچے سمجھے ہم سجدے میں گر جاتے۔ جو معجزے انبیاء کو دیے وہ ایسے ہی تھے جنہیں آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو۔ ایسے جب آپ کی جاب مشکل ہو تو چھٹی نہیں ملتی، اور اگر چھٹی کر لو تو اس دن کا کام بھی مکمل کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں سرٹیفکیٹ بھی تب تک نہیں ملتا جب تک ہم کام مکمل نہیں کر لیتے۔ اور ایسے ہی اگر ڈگری جب مکمل کر لیتے ہیں تو پھر ایک تقریب ہوتی ہے جسے گریجویشن سیرمنی ہوتی ہے۔ ایسے ہی رمضان کی ٹریننگ مکمل کر لیتے ہیں تو ہماری عید ہی ہماری گریجویشن سیرمنی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے کہا ہے وَلَا تَكْبِرُوا عَلَى اللَّهِ مَا هَدَاكُمْ، آپ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہو کہ اس نے آپ کو ہدایت دی۔ جب تکبیرات میں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، تو یہ الفاظ ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کس نبی نے اکبر کا لفظ استعمال کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔
हाजा रब्बी हाजा अकबर सूरत नाम आयत नंबर 77। तर्जुमा, इससे मेरा रब कहते हो ये इन सब से बड़ा है। और आप जानते हैं जब मक्का फतह हुआ था तो क्या हुआ था? उन्होंने बुतों को तोड़ा था और कहा था अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये दरअसल इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिरास है जिसका इख्तिताम ईद पर हुआ। ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन अभी कुछ बाकी है। तकबीर क्या है? अल्लाह की बड़ाई बयान करना। अब अल्लाह ताला ने हमें बता रहे हैं कि तुमने ये ट्रेनिंग की और इस ट्रेनिंग में तुम्हारा मैदा असगर है और अल्लाह अकबर है, तुम्हारा हलक असगर है और अल्लाह अकबर है, तुम्हारी ख्वाहिशात असगर हैं और अल्लाह अकबर है। इस सारे महीने में आप जो भी करते हो, जो भी आपने इन 30 दिनों में चाहा, वो बहुत छोटा है और अल्लाह बहुत बड़ा है। अब आपने ये गिनती मुकम्मल कर ली और अब आपने ऐलान किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे बड़ा है। रमज़ान का मकसद मोमिन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब से ऐसे जोड़ना है जैसे वो अभी शुरू कर रहा है। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मोमिन को तमाम इंसानियत की इस किताब से जोड़ना है। पहली नस्ल ने इसका आगाज़ कैसे किया था कि नफली नमाज मुतारिफ करवाई थी, जैसे तरावी। और जब सहाबा के यहाँ ये करवाई जाती थी तो अल्लाह का पैगाम सुन के उनका ईमान मज़ीद ताज़ा होता था। और हमारे यहाँ क्या ऐसा होता है? हमें तो यही नहीं पता लग रहा होता कि तरावी की कौन सी रकात पढ़ी जा रही है। ये महीना हमें सही मायनों में हिदायत से जोड़ना है, कुरान पाक का कदरदान बनना है और हमारे लिए सही और गलत के फ़र्क को आसान बनाना है। लेकिन हमारा ताल्लुक़ कुरान पाक से आर्टिफिशियल हो गया है। हमें इस रमज़ान इस कुरान पाक को एक मोमिन की तरह खुद भी समझना है और इसे तमाम इंसानियत तक भी पहुंचाना है। इस रमज़ान के हर दिन में हमने इस मकसद को याद रखते हुए कुरान पाक से सही मानों में ताल्लुक़ कायम करना है और हिदायत खुद भी लेनी है और दूसरों की मदद भी करनी है। और वो जो खुद सीख रहे हैं इससे सही और गलत में फ़र्क करके गलत चीज़ों और गलत कामों को ज़िंदगी से ख़त्म करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें नेकी की तौफीक करे। आमीन या रब्बुल आलमीन।